دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آپ کو پتہ ہے کہ آج سینٹ کا سیشن ہو رہا ہے، نئی سینٹ کا گویا۔ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو گویا سیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہونے کے قریب ہے، جس میں 48 نیولی الیکٹڈ سینیٹرز جو ہیں وہ بھی حلف اٹھائیں گے، اور جو ہی حلف اٹھائیں گے یعنی سید مظفر حسین شاہ جو فنکشنل لیگ کے سینیٹر ہیں ان کی صدارت میں حلف اٹھائیں گے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے انہیں نامینیٹ کیا اس پرپز کے لیے، اور اس لیے کہ اس وقت کوئی سینٹ کا چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین اس کی صدارت نہیں کر سکتا۔ تو جب حلف اٹھا لیں گے تو ظاہر ہے پھر انتخاب ہوگا پہلے سینٹ کے چیئرمین کا۔ سینٹ کے چیئرمین سے حلف جو ہیں وہ پریزائڈنگ افسر یعنی وہ جو سید مظفر حسین شاہ صاحب ہیں وہ لیں گے، اور پھر سینٹ کی جو صدارت ہے وہ اس کو پریزائڈ نیولی الیکٹڈ چیئرمین کریں گے، اور اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا۔ یہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ پی ڈی ایم کی طرف سے یوسف اللہ گیلانی اور چیئرمین کے لیے اور ڈپٹی چیئرمین شپ کے لیے جناب عبدالغفور حیدری صاحب جو جے یو آئی کے ہیں وہ ہوں گے، جبکہ حکومت کی طرف سے سنجرانی صاحب اور ڈپٹی چیئرمین شپ کے لیے وہ سینیٹر محمد آفریدی صاحب جو سابق فاٹا سے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، یعنی اس سینٹ کے یہ جو سیشن ہو رہا ہے اس میں کچھ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ مثلا ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر کیمرے پکڑے گئے جو جاسوسی کے لیے لگائے گئے تھے، اور ظاہر ہے جو ہیجان حکومت کی صفوں میں ہے کہ انہوں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا اس مقصد کے لیے کہ سینٹ میں انہیں کامیابی ملے۔ وہ سپریم کورٹ میں گئے، انہوں نے آئین میں امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی، وہ آرڈیننس لے کر آئے، وہ الیکشن کمیشن کو متون ٹھہراتے رہے، لیکن کچھ نہیں بنا۔ پھر بھی یوسف اللہ گیلانی اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ بھی جیت گئے، اور ان کو یعنی نوٹیفیکیشن روکنے کی استدعا الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ دونوں نے یعنی اس کو اسٹے نہیں کیا، ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا، اب وہ ریگولر کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو یہ جو نئے 48 سینیٹرز ہیں، اور اب ظاہر اس کی ڈیٹیل ایک علیحدہ پروگرام میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو ایک تو کیمرے پکڑے گئے جاسوسی کے لیے، حکومتی شبلی فراز صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اپوزیشن نے لگائے۔ امیجن کریں، یعنی یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، لگا سکتا ہے کوئی اپوزیشن کا بندہ؟ یعنی چیئرمین سینٹ ان کا، حکومت ان کی، اور جو بدماشیاں ہے وہ ان کی، اور کہتے ہیں کہ مصدق ملک نے لگا دی۔ یعنی پاگل پن کا شکار ہیں شاید۔ تو بہرحال ایک تو کیمروں جاسوسی، پھر آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پر حلف اٹھانے والے پی ٹی آئی کے یعنی رولنگ کولیشن کے ان میں اختلافات کی خبریں کہ کچھ کہتے ہیں ہم نہیں اٹھائیں گے حلف، اور کچھ کہتے ہیں اٹھائیں گے، یا حکومت کا اصرار تھا کہ وہ اٹھائیں۔ تو بہرحال سیشن جو ہے اس کا آغاز تو ہوا ہے، لیکن اس شور و غوغے میں ہوا ہے۔ مظفر حسین شاہ نے نیا بوتھ جو ہے پولنگ بوتھ ود ان سینٹ بنانے کا کہہ دیا ہے، موسٹ پروبیبلی اب بن چکا ہوگا۔ تو جب تک آپ تک ویڈیو پہنچے گی رزلٹ بھی آ چکا ہوگا کہ سینٹ کا چیئرمین کون بنا اور ڈپٹی چیئرمین کون بنا، اور کیا حکومتی سازشیں کامیاب ہوئیں، بدماشیاں کامیاب ہوا، یا اپوزیشن جو پاپولر قیادت ہے پاکستانی عوام وہ کامیاب ہوئی۔ تو بہرحال اس میں جماعت اسلامی وہی بات ہوئی کہ وہ ان کے ایک ہی سینیٹر ہیں مشتاق صاحب، وہ نہیں اٹینڈ کر رہے، کیونکہ یعنی جس طرح وہ دینا چاہتے ہیں وہ اتنے بدنام ہیں کہ دینا بڑا مشکل ہے، پھر اس کو یعنی اپنا نیریٹو جو ہے اس کو ہضم کرنا یا سیل کرنا مشکل ہے۔ اور جو اپوزیشن ہے ظاہر ہے ادھر جانے سے پھر وہ جو کرم فرما ہیں جن کی مہربانی سے انہوں نے الیکشن جیتا تھا سینٹ کا، وہ بھی پھر کچھ اور ہوگا معاملہ۔ تو بہرحال اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پوری پاکستان میں اور کوئی متقی ہے بھی نہیں،
تو اس والے سے وہ نہ 13 میں ہے، نہ تینوں میں، نہ ہیوں میں ہے، نہ شیعوں میں. تو بہرحال جماعت اسلامی کا واحد سینیٹر ہے جو سینٹ کے سیشن کو اٹینڈ نہیں کر رہا. کر سکتا ہے ویسے تو اسحاق ڈار صاحب ہے، ظاہر انہوں نے حلف ہی نہیں اٹھانا، نہ اٹھایا ہوا ہے، نہ وہ ملک میں. تو اس والے سے پھر 100 نہیں 99 سینیٹرز ہیں. جماعت کا نکال لیں تو 98 ہیں. اپوزیشن کے پاس ان 98 میں سے 51 ہیں اور 47 جو ہیں وہ حکومت کے پاس ہیں. اب فیصلہ کن رول ہے، مثلا ANP کے 2 ہیں، اس طرح BNP اے یا BNP عوامی کے جو ہیں وہ 1 ہے. اب BNP عوامی 1 جو ہے وہ بھی بڑا عام ہے. اس طرح ANP کے دونوں سینیٹرز بڑے عام ہیں. اور پھر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ان کے ڈپٹی چیئرمین شپ کے لیے انہوں نے سینیٹر جو ہے حکومتی ایوانوں نے یا رولنگ کولیشن نے بنایا ہے، مرزا محمد آفریدی صاحب، وہ ویسے تو سابق فاٹا سے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو آزاد لوگ ہیں وہ عموماً حکومت کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں، ریشنل بات. تو اس وقت کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، انہوں نے اس کا بھی فارم بھرا، مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا سینٹ میں بطور سینیٹر. تو وہ ٹیکنیکلی مسلم لیگ نون کے ہیں، لیکن وہ PTI نے کینڈیڈیٹ رولنگ کولیشن بنایا ہے. اب ظاہر ہے ان پر اگر وہ پروسیس سٹارٹ کریں ڈی سیٹ کرنے کا یا ڈیفیکشن کا تو وہ الٹیمیٹلی وہ بھی ایشو بنے گا. اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ یا ایون نہیں بھی جیتتے تو اس پر عمل درآمد مشکل ہوگا، اس وجہ سے کہ اس کا ایک پروسیس ہے کہ کریں، یعنی شوکاز کریں وغیرہ وغیرہ، ان کا جواب لیں، پھر الیکشن کمیشن کو لکھیں وغیرہ وغیرہ. اور آپ کو پتہ ہے جب بدماشیات ساتھ ہو تو اس پروسیس کو اتنا لمبا کیا جا سکتا ہے کہ بڑا مشکل ہے. پھر یہ ہے کہ ان کو ڈی سیٹ کروا کے بھی پھر یعنی اگر یہ ہار جاتی ہے اپوزیشن نے، اپنا سینٹ کا چیئرمین نہیں بنوا سکتی، تو پھر اس کا فائدہ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ پھر یعنی کیا ہوگا، ایک سینیٹر ختم ہو جائے گا، دیٹس اٹ. اس کی جگہ نیا سینیٹر بھی نہیں آنا کیونکہ وہ فاٹا سے ہے. لہذا یہ عجیب بات ہوگی، پھر 99 میں سے 98 رہ جائیں گے. باہر یہ صورتحال ہے. تو دیکھیے جی کہ لوگ بدماشیہ کے فون کالز پر یا اپنے ضمیر کی کال پر آج سینٹ میں الیکشن ووٹ ڈالتے ہیں. ظاہر خفیہ ووٹ ہے، حکومتی ایوانوں اور قمر باجوہ کے نیٹ ورک کی طرف سے یہ بڑی کوشش ہے کہ خفیہ ہونے کے باوجود اس کو غیر خفیہ کر دیا جائے. کیمروں کا وجود یا ان کی ڈسکوری اسی حوالے سے سمجھی جا سکتی ہے. تو اجازت دیں جناب، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. خدا حافظ.